بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا امن والا، وارزق، اور تو رزق عطا فرما، اہلہ، اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، ثمر اردو میں ہم کہتے ہیں ثمرات، ثمر کی جمع ہے، پھلوں میں سے رزق عطا فرما، من آمنا، جو بندہ بھی ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال، تو کہا، ومن کفر، جو بندہ بھی کفر کرے گا، فأمتعہ، تو فائدہ دیں گے ہم اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا فائدہ، ثم، پھر، اضطرہ، ہم مجبور کر دیں گے اس کو، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کا جو عذاب ہے وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ بھی دنیا میں ایمان لائے گا، اللہ کا فرما بردار بنے گا، دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے گا، امن ملے گا، پھل ملیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ ہوگا اور جنت ہوگی۔ لیکن جو بندہ کفر کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس کے لیے دنیا میں تو تھوڑا سا فائدہ ہے، فأمتعہ قلیلاً، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم اس کو رزق بھی دیں گے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو سب کو دینا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کافر کو بھی فائدہ دیں گے، اس کو کھانا، اس کی سہولیات سب کچھ دیں گے، لیکن ان قریب ہم اس کو عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہوں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب، یرفع، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں، اس پر جو ہے نا بنیاد بنا کر اس کو آگے کھڑا کر رہے تھے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا، اس وقت وہ دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہماری طرف سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، نیت بھی بڑی خالص ہے، اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل، اے میرے رب تو قبول فرما۔ ہمیں بھی نیکی کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، جو پڑھے، علیہم، ان پر، آیات کا، تیری آیتوں کی ان پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے وہ ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو، العزیز، تو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس قوم میں، اس مکہ میں رہنے والی جو قوم ہے، اس قوم کے اندر تو اپنا ایک رسول بھیج جو ان میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، اور وہ ان پر تیرے احکامات، تیری آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے اور ان کو تبلیغ کرے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو سننے والا، تو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں ہی آئے، انہی کے قوم سے آئے، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے ان پر، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری طرف آئے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔